अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अजीज सामीन, सुनने वालों और देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर फरीद गुल साहब से बात करेंगे होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज के बारे में कि होम्योपैथिक इलाज क्या है और एलोपैथिक इलाज क्या है और होम्योपैथिक इलाज के फ़वाइद क्या है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर फरीद गुल साहब से, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और हम होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, आप ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले बताया वीडियो में, स्टार्ट में मैंने बताया कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक इलाज के बारे में मैं आपसे पूछूंगा। पहले डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग जो है ना ये सवाल करते हैं कि होम्योपैथिक क्या चीज़ है और होम्योपैथिक और एलोपैथिक इलाज में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि होम्योपैथिक क्या है। जी। होम्योपैथिक एक जदीद मेडिकल साइंसेस है, जिसमें जो है ना हमारे साथ बिल्कुल एक मुकम्मल मेडिकल सिस्टम है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करवाते हैं। जिस तरह ये नहीं है कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि होम्योपैथिक में किडनी का बेहतरीन इलाज है, गुर्दे का बेहतरीन इलाज है और साथ में जो है ना स्किन का इलाज है, और या ये कुछ बीमारियों की बात करते हैं ना। जी। तो असल में ये इस तरह नहीं है। होम्योपैथिक एक मुकम्मल मेडिकल साइंसेस है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म जो इस वक्त की जितनी भी बीमारियां हैं, अगर हम इस पे बहस कर लेंगे जी। तो मुख्तलिफ बीमारियों पे हमारा साथ होम्योपैथिक एक अच्छा रोल प्ले करता है, और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे साथ बेहतरीन इलाज मौजूद होते हैं। जी। जिस तरह आपने जिक्र किया है कि एलोपैथिक्स और होम्योपैथिक में डिफरेंस क्या है, तो होम्योपैथिक में असल में एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक मेडिसिन जो है ना, इसके रिसर्च होते हैं और फिर इसके इस्तेमाल होते हैं। ज़िंदा इंसानों पे इसकी इस्तेमाल होती है। अगर इसमें कुछ अलामात या कमी बेशी पैदा कर देता है तो जी। वही अलामात और वही कमी बेशी के लिए फिर हम इस मेडिसिन को पोटेंटाइज करवा के आगे फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हमें एक बेहतरीन और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जी। जैसे कि जो है ना हमारे साथ वजह ये है कि इसमें अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो साइड इफ़ेक्ट का वजह ये है जी। कि इस मेडिसिन को पोटेंटाइज करके पेशेंट को दी जाती है, क्रूड फॉर्म में नहीं दी जाती। तो इस वजह से जो है ना होम्योपैथिक का कोई सचेस्ट कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आता। जी। एलोपैथिक इलाज में सिर्फ ये है कि वो भी एक अपनी जगह एक बेहतरीन इलाज है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इसमें वो है कि अक्सर जो मेडिसिन है, जो अद्वियात है एलोपैथिक की या दूसरे साइंस सिस्टम की जो अद्वियात है हमारे साथ, जी। दूसरे तरीक़े इलाज की, तो वो पेशेंट को जो है ना क्रूड फॉर्म में दी जाती है, और इसकी ज़रूर ज़िम्नी असरात होते हैं, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैदे को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट कर सकता है, गुर्दों को अफेक्ट कर सकता है, हड्डियों को भी अफेक्ट कर सकता है, इवन स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। जी। और बाज़ औक़ात तो पेशेंट को जो है ना, बाज़ लोग अगर सेंसिटिव होता है एक ख़ास ड्रग्स है, एक ख़ास मेडिसिन से, जी। तो इसको फिर वो रिएक्शन और जिसको हम सेंसिटिविटी कह सकते हैं, इसको सेंसिटिविटी भी कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज एक ऐसा इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बिल्कुल अगर है भी तो बहुत कम, इतना कम है कि बहुत रेयर होता है, कोई ख़ास अपीयरेंस इसका नहीं होता कि पेशेंट को अपीयर हो जाए। और अगर सालों साल अगर एक बीमार होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करवाता है तो कोई सचेस कोई इशू नहीं होता। दूसरे तरीक़े इलाज में अक्सर ये होता है कि अक्सर बीमारियों का जो इलाज होता है जी। वो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ कंट्रोल होता है, पिलिएशन होता है, कवर नहीं होता। जी। इसके लिए सिर्फ इतना होता है कि अगर एक डिजीज़ है तो इसको सप्रेस की जाती है, न कि क्योर हो सकता है। होम्योपैथिक में मुकम्मल क्योरिंग है, एक डिजीज़ की मुकम्मल ख़त्म हो सकती है होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से। अगर किसी पेशेंट को अच्छी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन मिल जाए जी। और इसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो इस पेशेंट को डेफिनेटली इससे पैदा हो सकता है और इस बीमारी को बिल्कुल जड़ों से निकाल के ख़त्म कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग ये सवाल के मुंतज़र है, इंतज़ार में है कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साम से और बिच्छू से भी कुछ ऐसी अद्वियात है होम्योपैथिक के जो कि तैयार हो जाती है। क्या ये सच है या नहीं? बिल्कुल ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका जो जिस तरीके से अगर वो जब इससे निकाल लेती है, जी। तो बेशक इसके पॉइज़न से इसको बिल्कुल अख़ज़ की जाती है। जी। और फिर इसको मैंने आपको पहले भी बताया, वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि
ہومیوپیتھک میڈیسن اتنا پوٹنٹائز ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہوتا ہے نا، کسی فار ایگزامپل اگر آپ نے وہ سانپ اور ان چیزوں کا ذکر کی ہے، جی تو اس کی جو زہر ہوتے ہیں یا جو ٹاکسن ہوتے ہیں، اس کو اتنا پوٹنٹائز کی جاتی ہے کہ اس کی اگر آپ اس کو لیبارٹری کر لیں گے تو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں اس میں کچھ آپ کو نہیں ملے گا پھر، جی کیونکہ اس میں اس کے جو ڈائنامک پاور ہے، ہم اس کو کلیکٹ کر کے پیشنٹ کو استعمال کرتے ہیں اور پیشنٹ کو اس ڈائنامک پاور سے جو نا ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا جی اصل میں اس کا وہ ہوتا ہے نا کہ جو انسان کی جو ہمارے امیون سسٹم ہے، جو ہمارا امیونٹی ہے، امیون سسٹم ہے، اس کو ہم موٹیویٹ کرواتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا بالکل بوسٹ کرواتے ہیں کہ اگینسٹ اب ڈیزیز، جو بیماری ہمارے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، جو فارن باڈی آ جاتی ہے، یا جو بیماری جو ڈیزیز ہمارے باڈی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اگینسٹ ہم ہیومن کے نیچرل جو امیون سسٹم ہے، جو قدرتی قوت مدافعت ہے، اس کو ہم بڑھاتے ہیں اور اس کے خلاف اپنے قوت مدافعت کو ہم لگاتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ لڑ سکے اور اس کو ختم کر سکیں، چاہے وائرس ہو، بیکٹیریا ہو، پنجائے ہو، جو بھی ہو. تو اس کے اگینسٹ ہم امیونٹی سسٹم کو موبلائز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے ایک اور سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علاج کا جو بانی تھا، جنہوں نے ہومیوپیتھک علاج کا آغاز کیا تھا، کون تھا وہ اور کب سے ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ کرسچن فریڈرک سیموئل ہانیمن ہے، جو 18 سینچری سے جو ہے اس میں وہ خود ایک جرمن ایم ڈی سرجن تھا. ایلوپیتھک سے جو ہے نا وہ مایوس ہو کے ہومیوپیتھک کا اس نے شروعات کی ہے، اور وہ کچھ اس طرح تھی کہ اس نے کچھ اگر میں سٹوری میں جاؤں گا تو سٹوری بڑا پھر لمبا ہو جاتا ہے، میں شارٹلی میں آتا ہوں. اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے گھر میں، فیملی میں، تو اس کے لیے وہ بالکل ایلوپیتھک سے مایوس ہو کے وہ پھر اس نے مکمل میڈیکل سائنس کو جو ہے نا یا ہیلتھ کو جو ہے نا اس نے خیرآباد کہہ دیا تھا. وہ پھر کیونکہ وہ 6 لینگویج کا بانی تھا، اس نے 6 زبانوں میں ٹرانسلیشن کی تھی. وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے اس میں کتابوں کے ٹرانسلیشن کرواتے تھے، جو میڈیکل سائنسز کے مختلف بکس ہوتے ہیں، ایک زبان سے دوسری اور دوسری سے تیسری. تو ایک دن وہ ایک کتاب کے ٹرانسلیشن کر رہا تھا، تو وہاں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ اس کو ٹھیک نہیں لگا جو کونین ہے، یا جو جسے ہم کونین کہتے ہیں. تو کونین کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا، تو کونین میں اس نے دیکھا کہ بھائی وہاں جو لکھا تھا کہ بھائی وہ کڑواہٹ کی وجہ سے وہ ملیریا کے لیے افیکٹو ہے. تو اس نے پھر اس سے یہ بات اس کو ٹھیک نہیں لگی، پھر اس نے اس پہ ریسرچ شروع کی، اور وہ پوٹنٹائزیشن کی جو عمل ہے، تو اس کونین کو اس نے پوٹنٹائز کر کے کچھ سب سے پہلے تو اس نے کچھ کونین کے جو کروڈ فارم تھے اس نے خود اپنے آپ پر استعمال کی، چھوٹے سے مقدار میں اس نے روزانہ کی بنیاد پر تھوڑے سے لینی شروع کی. تو جب اس نے شروع کیا تھا تو اس کے اندر ملیریا تو نہیں تھا، لیکن ملیریا جیسے علامات پیدا ہو گئی. اس نے پھر سٹاپ کیا، 2-3 دن میں وہ پھر ریکور ہو گیا. اس نے کچھ دن بعد پھر شروع کیا، وہی ٹرائل کر کے لاسٹ میں اس نے وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس کے جو ریسرچ تھا وہ وہاں سے شروعات اس کی ہوئی. پھر اس نے مختلف میڈیسن پہ ریسرچ شروع کی، مختلف پلانٹس پہ اور مختلف چیزوں پہ، جو اس نے تقریباً آئی تھنک سو 99 میڈیسن پہ اس نے کام کیا تھا، اور اس میں اس نے کامیابی حاصل کی. اور پھر ایک نیا سسٹم متعارف ہو گیا جسے ہومیوپیتھک کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ جو فارن کنٹریز ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ وہ اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. اور پاکستان میں بھی الحمدللہ 2nd نمبر پر آج کل وہ جو اسٹڈی آئی ہے، جو کیا ہے اس کا جو بجٹ کے حساب سے جو اسٹڈی آئی ہے، تو the second one of the largest medical science ہے ہومیوپیتھی. تو اس میں بہت زیادہ لوگ بلیو کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے حوالے سے، کہ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک علاج جو ہے نا وہ لینتھی علاج ہے، مطلب آپ سال 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے یہ علاج کرو گے تبھی آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی. بہت سارے ڈاکٹر ہومیوپیتھک جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ علاج ہے، اس سے آپ جلدی بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ بہت زبردست کوشچن کی ہے لاڈ بھائی، توصیف بھائی، آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا کہ شارٹ اور لانگ کی جو بات کی ہے آپ نے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت شارٹ علاج ہے، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں، اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی وہ بہت لینتھی علاج ہے. تو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آ جاتے ہیں تو اکثر اس طرح ہوتے ہیں نا کہ اس کو کئی سالوں سے بیماری ہوتی ہے باڈی میں، اور بہت کرانک ڈیزیز ہوتی ہے.
تو لازمی بات ہے کہ کوئی بیماری اگر سالوں کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوا اور پھر ہمارے پاس بندہ آ جاتا ہے, پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, تو لازمی ہے کہ اس میں کچھ دن, کچھ مہینے یا کچھ ہفتے ضرور ٹھیک ہونے میں لگتا ہے. کئی دفعہ اس طرح اتفاق ہو جاتا ہے کہ اور بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, وہ اکثر اس طرح کرتا ہے کہ کئی ڈاکٹروں سے جو ہے نا وہ مایوس ہو کے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ اس سے میں نے علاج کیا ہے اور میں ٹھیک ہو چکا ہوں. تو میں بھی وہی ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل اگر کسی بندے کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, 2-3 دوا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. جی جی پھر اس طرح ہو جاتا ہے کہ تیسرے اور چوتھے اور اس طریقے سے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے تیسرے دن میں وہ ڈاکٹر چینج کرتا ہے, لیکن اس کی بیماری میں کچھ اثر نہیں پڑتا. تو میں ان لوگوں کو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, جی علاج کو بدلو, علاج کو بدلو. اگر آپ کو میرے خیال میں اگر کسی پیشنٹ کو ایلوپیتھک میں ریلیف نہیں ملتا یا اس کو شفا نہیں ملتی جی تو اس کو ڈیفینیٹلی ہومیوپیتھک میں آنا چاہیے. اگر ہومیوپیتھک میں بھی آپ کو شفا نہ ملے, آپ نے 2-3 ڈاکٹروں سے علاج کروا کے آپ کو شفا نہ ملی, تو پھر آپ بے شک حکیموں کے پاس بھی جا سکتے ہو. اگر کوالیفائڈ حکیم ہو تو میں اس کو بھی پریفر کرتا ہوں, یہ نہیں کہ میں اس کے خلاف ہوں, جی اس کے پاس بھی آپ جا سکتے ہو. اگر وہاں پر بھی فرق نہ پڑا تو پھر وہ جو دم درود اور یہ سارے جو چیزیں ہوتے ہیں نا, جی جی تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ اللہ والا بندہ ہو کہ اس کے دل میں یہ بات ہو جی کہ اس کو رزق اللہ نے دینا ہے, تو پھر اگر اس کو آپ کی بیماری پہ ہولڈ ہو اور اب اس کو پتہ ہو کہ بھائی اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کا علاج کر لیں گے اور امید ہے کہ آپ بالکل ضرور ٹھیک ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دینے کا. اتنی مصروفیات میں آپ آگے اور آپ نے بہت اچھی باتیں ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک علاج کے حوالے سے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اللہ انشاء اللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ نگہبان. اللہ حافظ. شکریہ.